بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، اچھی گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہرا کے سیریز جیت لی ہے. اچھی خبر یہ ہے. اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 5 اگست کے لیے جو ٹارگٹ دیا تھا عمران خان نے عوام کو باہر نکلنے کا، ماشاءاللہ ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیز نے اس سلسلے میں بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ ایسی جوت جگائی ہے کہ جس کا اثر پاکستان میں نظر آ رہا ہے، اور لوگ فخر کر رہے ہیں اوورسیز پر، اور وہ بھی خود باہر اب نکلنے کو تیار ہو رہے ہیں. اچھا، تحریک اور کیسے آگے بڑھے گی، اس پہ چند سجیشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں 2 اہم سوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان پہ کچھ پوائنٹس آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آج کی ویڈیو اگر آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کو پسند آئے، تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ہماری بات سچ اور حق ہوتی ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اچھا، پہلا سوال کہ یہ ہم موجودہ حکومت کے اتنے خلاف کیوں ہیں، اس کا خاتمہ کیوں چاہتے ہیں؟ ٹھیک. دوسرا سوال یہ، عمران خان واحد لیڈر ہے کیا پاکستان میں؟ اس کے علاوہ آپ اور کسی پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ عمران خان ہی کیوں؟ ہم عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ 2 بنیادی سوالات ہیں جن کو ہم کو سوچنا چاہیے. اگر اس کے صحیح جوابات ہمیں مل جائیں تو اس کو ذہن میں سجا لیجئے، تو آپ کو میری بات سمجھنے میں اور مجھے بات کہنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. دیکھیے، حکومت ہم کیوں بدلنا چاہتے ہیں، یہاں پہ میں نے 4-5 پوائنٹ ہیں. وہ ہیں تو وہ ٹاپکس، لیکن اس پہ بات کریں گے تو 3-3 4-4 منٹ ہر ایک اس پہ پوائنٹ پہ لگ جائیں گے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم بچاؤں، اپنا بھی آپ کا بھی، تو پوائنٹ کی شکل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. پوائنٹ نمبر اے، ہم حکومت کو اس لیے بدلنا چاہتے ہیں کہ ان کا کرپشن ہمارا آج اور آنے والے بچوں کا مستقبل برباد کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر بی، جرنیلوں کے، ججز کے، نون، پی 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 اور اشرافیہ، ان کی دولت ہر آنے والے دن میں بڑھ رہی ہے، اور غریب کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، ایک وقت کا کھانے کا حصول مشکل ہو گیا ہے. 50% سے زائد لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 1 مہینے کا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے لوگ اپنی بچیوں کی کان کی بالیاں اور اپنی موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں. اس لیے ہم حکومت چاہتے ہیں بدل جائے. پوائنٹ نمبر سی، یہ الیکشن ہار گئے تھے، ان کو زبردستی جرنیلوں نے ہم پر مسلط کیا ہے. یہ سارے حقائق ہیں، آپ ان کو جا کے چیک کیجئے. پوائنٹ نمبر ڈی، میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. عاصم منیر صاحب نے آئین میں ترمیم کرا لی ہے تاکہ یہ اپنی پسند کے ججز جو ہیں وہاں پہ عدلیہ میں لگوا سکیں، اور لگوا دیے ہیں انہوں نے. اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے. پوائنٹ نمبر ای، تعلیم، صحت، ملازمت، زراعت، ہر شعبہ جو ہے 3 سال سے مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے. یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں، عمران خان کے دور میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. کہاں ہے وہ ملا جی فضل الرحمان؟ اب آپ خود ایمانداری سے بتائیے، اس دور میں بھی وہ تھی، مہنگائی تھی، میں مانتا ہوں. بے ایمانی بھی ہوئی ہوگی، بالکل میں مانتا ہوں. لیکن کیا وہ مہنگائی اتنی شدید تھی جتنی آج ہے؟ اور 3 سال سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر ایف میں نے لکھا تھا کہ یہ ٹولہ جو آج اقتدار میں ہے، یہ اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے
ہر بڑی قوت کے آگے یوں سے لگو ہو رہا ہے جو پاکستان کا مستقبل ٹوٹل برباد کرے گا. اس لیے اس حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے. اچھا، اب آئیے عمران خان کو ہم کیوں اتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ عمران خان ہی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، ہم نے اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے. وہ پاکستان کے لیے کھیلتا ہے، پاکستان کے لیے جیتتا ہے. آج بھی وہ جیل میں اس قوم کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہاں پہ رہ رہا ہے. شدید ترین بدترین سلوک کے ساتھ بھی وہ وہاں جیل میں ہے. پوائنٹ نمبر 3، ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. کینسر ہاسپٹل کی شکل میں، ورلڈ کپ کی شکل میں، نمل یونیورسٹی کی شکل میں. اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. پوائنٹ نمبر 4، وہ باہر سے پیسہ لا کر ملک میں لگاتا ہے، اور اس کے ثبوت ہماری آنکھیں روز دیکھتی ہیں. اور یہ لوگ ملک کا پیسہ لے جا کے باہر ملک میں چھپاتے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد پھر کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں ہسٹری میں، رائٹ سائڈ اور دا رانگ سائڈ. اب یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے. دیکھیے، عمران خان آج جو جیل میں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. وہ سچ اور حق کے لیے آگے بڑھا ہے، اور وہ اس سسٹم کو نامنظور کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چور بازاری ختم کرو. صاحب، یہ عمران سے ڈرتے ہیں، اسی لیے اس کو جیل میں ڈالا ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچئے، یہ عمران سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے. یہ عمران سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ 80% عوام اس کے ساتھ ہے. آج شہباز شریف کے ساتھ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ زرداری کے ساتھ کتنے پرسنٹ لوگ دل سے اس کے ساتھ ہیں؟ کوئی بہت کم، بہت کم. مطلب ان کا کیا ذکر کرنا. مفاد پرست لوگ صرف، یا کرپٹ لوگ. ایک بازار میں ایک بزرگ سے پنجاب میں کسی بچے ہوس نے پوچھا، وہ اسٹریٹ پہ جو کمنٹس لیتے ہیں کہ چور کو پکڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کے سامنے عمران کی تعریف کر دو تو وہ ایک دم غصے میں آ جائے گا. یہ سب سے بڑی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ خود بد کردار اور چور ہے، کرپٹ ہے. یہ تجربے آپ دیکھتے ہیں. یہ جو بہت بڑی پاور رکھتے ہیں ٹینکوں کی یا گنوں کی، یہ الیکشن کیوں نہیں کرا لیتے؟ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ الیکشن سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو پھر دھاندلی کرائیں گے پہلے کی طرح، پھر دنیا بھر کی تنظیمیں آ کے رپورٹ کر دیں گی کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. صاحبوں، یہ عمران سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ عمران ان سے نہیں ڈرتا. جی، عمران آج ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو آپ دیکھیے، اس کے لیے اکثر یہ کوشش کرتے ہیں، پیغامات بھجواتے ہیں، تم یہ بات مان لو، اس بات کو ایسے کر لو، 2 سال دے دو ہمیں، اور پھر 2 سال کے بعد پھر ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے، پھر شاید ہم تمہیں پھر موقع دے دیں. تو وہ کہتا ہے میں موقع کی تلاش میں نہیں ہوں، میں سسٹم بدلنا چاہتا ہوں. I'm not here to play the game, I'm here to change the game. اس کا یہ موقف ہوتا ہے. ایک صاحب نے علامہ ناصر عباس، کیا نام ہے ان کا، علامہ ناصر عباس صاحب کا پورا نام، ان سے کہا آپ جب جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے جیل میں، تو علامہ صاحب ان کو کربلا کے واقعات مت سنایا کیجیے. اچھا، کربلا تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد کربلا تو ہمیں بتاتا ہے
کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کس حد تک ایمان ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک دفعہ علامہ ناصر عباس صاحب سے کہا تھا کہ علامہ مجھے اللہ نے شہرت دی، دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا، میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت کی موت ہو۔ اس کا یہ جذبہ ہے، وہ آدمی ہے، اگر اسے اقتدار چاہیے ہو یا ان حالات سے نہ لڑنا ہو تو وہ تو آج ہاں کر دے، کل لندن چلا جائے، جہاں جی چاہے چلا جائے، لیکن وہ ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے، اب ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا صاحب، آخر میں چند پوائنٹس میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو استعمال کر کے ہمیں اپنی تحریک میں اور زیادہ قوت پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، ہمیں اپنے پولیٹیکل سوشل ایونٹس جو ہیں ان کو بڑھانا چاہیے۔ کیسے؟ ہر شہر، محلے، گاؤں میں جو ہے آپ سبیلیں لگائیں، ٹینٹ لگائیں، وہ جو لگاتے ہیں آپ، کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی، توڑے گی، توڑ دے، فلم بنے گی، پوری انٹرنیشنل دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ زیادتی کون کر رہا ہے۔ ٹھیک، سبیلیں لگائیے، گرمی کا موسم ہے، لوگوں کے کام آئیں گی۔ ہر چھوٹے گاؤں، گلیوں، دیہاتوں، ہر بڑے شہر میں بچے معاف کیجیے گا، ٹین ایجرز گانے، نغمے گاتے ہوئے چکر لگائیں۔ وہ کیا اچھا آپ کا نغمہ ہے کہ جان جائے گی اور کیا ہوگا، اور بہت سارے آپ کے نغمے ہیں، مسلسل اس کو گردش میں رکھیں، لوگوں کو میدانوں میں جا کے نفل ادا کریں، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیں۔ صاحب ذرا میں پانی پی لوں، معاف کیجیے گا، مجھے کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہے کہ وہ پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ میدانوں میں نکل کے نوافل ادا کریں، چھتوں پہ جا کے جو ہے اذانیں دیں، ٹینٹ لگائیں، سبیلیں لگائیں اور گانوں کے ساتھ گھومیں۔ اور ایک بات جس سے دور رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صاحب، لوگ نیگیٹو باتیں جو وقت کر رہے ہیں، عوام اس وجہ سے نہیں نکل پا رہی، اس وجہ سے یہ نہیں کرنا